نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بولا یہ قرآن میں دیکھو حفاظت کا ذمہ ہے۔ تو میں نے کہا اس کی تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ آیت بھی منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے؟ تو اب اس کے پاس جواب نہیں تھا اس کا۔ تو پھر میں نے کہا چلو تم کو تمہارے لیڈر، اس لیڈر کا نام احتیاطاً نہیں لیتا، مجھے پتہ ہے اس کا، اب شاید وہ مر کھپ گیا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ تو یہ تم نے جو یہ فرقہ بنایا ہے، تو یہ مطلب یہ قرآن کو تم مطلب یعنی کہ یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کو مانتے ہو، تو اس کا بھی تمہارے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو جب اس کو مان لیتے ہو تو حدیثوں کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ بات تو دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو اچھا پھر یہ کہ تمہارے پیشوا نے تم کو چلو کو بول دیا کہ یہ قرآن اللہ کا، تم نے مان لیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بھی نہیں ماننی چاہیے تم کو، اور کسی کی کسی کو نہیں ماننی چاہیے، ہر ایک پر براہ راست پھر وہیاں نازل ہونی چاہیے تو ہی ماننا چاہیے۔ اس طرح میں نے اس کو کنفیوز کر دیا، الحمدللہ وہ لاجواب ہو کر گیا، الحمدللہ اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تو یہ کہ ہر بات کہ ہم پر نازل ہو، ہر بات، تو آخر مطلب تو یہ کہ کوئی اپنا باپ ثابت کرے پھر آگے بڑھے میرے سے بات کرنے میں۔ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ جس کو میں ابو ابو کہتا ہوں وہی میرا باپ ہے، یہ 100 سنار کی ایک لوہار کی ہے۔ اور اس پر غور کریں گے تو آپ کو پھر بڑا عجیب سا لگے گا کہ واقعی تو کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی باپ کیوں بولتے ہو اس کو؟ اچھا باپ بھی بولتے ہو، اس کی مانتے بھی ہو، کما کے پیسے بھی اس کے ہاتھ میں دیتے ہو جا کر، نہ بہنوں سے پردہ کراتے ہو نہ امی سے پردہ کرواتے ہو، اپنی گھر میں بھی اس کو رکھتے ہو، حالانکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے۔ جس طرح کا ثبوت مانگا جاتا ہے نا اس طرح کا کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو باپ کیسے مانا؟ امی نے بتایا کہ تمہارا باپ ہے، دنیا کہتی ہے تمہارا باپ ہے، تو آپ نے مان لیا نا آنکھیں بند کر کے۔ تو آخر یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی دلیلیں کاہے کو مانگتے ہو؟ 14 اگست یوم پاکستان مناتے ہو، کبھی اعتراض کیا آپ نے؟ کبھی کسی کو پوچھا کہ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا؟ کیا گارنٹی ہے اس کی؟ تم تھے اس وقت زندہ؟ تو تقریباً اب نوجوان تو کوئی بھی زندہ نہیں تھا، ظاہر ہے۔ میں بھی 1950 میں پیدا ہوا ہوں، شاید 51-50 میں، اور 1947 میں پاکستان بنا تھا، میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ پھر تو نہ 14 اگست کی گارنٹی مانگتے ہو، نہ اس کے منانے پر کبھی اعتراض کیا تم نے، جبکہ ایک تعداد ہے کہ اس وقت گانے باجے ڈانس ٹیوس اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے۔ مدنی چینل نے بھی 14 اگست منایا، جائز ہے منانا، میں کیا کیا؟ مدنی مکالمہ کیا اور نعتیں پڑھی، درود پڑھے اور سلام پڑھے اور تلاوتیں کی، ہم نہیں منایا مدنی چینل والوں نے؟ تو یہ گناہوں بھرا انداز منانے کا یہ سارے وہ تو غلط ہی ہے۔ تو آخر اس کے لیے اور پتہ نہیں کتنے کتنے دن منائے جاتے ہیں، چلڈرن ڈے اور لیبر ڈے اور پتہ نہیں فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے 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 ڈے، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ آخر عید میلاد النبی میں تمہارا سر کا کوئی دکھتا ہے؟ مدر ڈے بھی منا دیں، ہم مدر ڈے بھی منانے لگے، کسی نے آج تک نہیں بولا فادر ڈے کیوں نہیں مناتے؟ یہ تو میں نے بھی آج سناؤ، یہ تو کوئی بولتا نہیں ہے فادر ڈے کیوں نہیں مناتے، مدر ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے کے لیے آج تک کبھی کوئی بات نہیں ہے کہ فادر ڈے بھی مناؤ۔ اچھا پھر یہ کہ وہ سنڈے کو ہولی ڈے مناتے ہیں، سنڈے کو ہولی ڈے بولتے ہیں، اگرچہ یہ ہولی ڈے ہمارا نہیں ہے، ہمارا ہولی ڈے ان مانو کر تو پھر جمعہ رہے گا، جمعہ عید ہے ہمارا، پیر شریف ہولی ڈے۔ خیر تو وہ مطلب ہے سنڈے کو چھٹی تم کو برابر چاہیے، کوئی قرآن حدیث سے ثابت کر دے کہ سنڈے کو چھٹی فرض ہے، ہاں تو کوئی بحث نہیں کرے گا، میرے سے آئے گا ہی نہیں سامنے، نہیں چھٹی تم کو چاہیے، ہمارا حق ہے، یہ تمہارا حق بن گیا۔ تو عاشقان رسول بولیں کہ جشن ولادت منانا ہمارا حق ہے، تو کائے کو تم کو کیا تکلیف ہے؟ صلو علی الحبیب۔ پیارے باپا جان، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اب عید میلاد النبی کو عید قرار دے دینا، کیا یہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے؟ دیکھیں عید میلاد النبی کو ہم کوئی ضروریات دین میں شامل نہیں کرتے، اور جو نہ منائے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔
عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا نہ فرض ہے نہ واجب، ایک امر مستحب ہے، مستحب کام ہے۔ اب یہ کہ اس کو ناجائز بولنا جو ہے نا، یہ واقعی یعنی کہ دین پر افطرا، شریعت پر افطرا ہے۔ خیر، تو یہ جو آپ نے آیت پڑھی نا کہ دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں اضافہ، تو اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر اس کو جو ظاہری اس کا ترجمہ ہے وہ ہم اپنی سمجھ سے یہ کر لیں کہ دین کامل کر دیا، تو اب کوئی دینی کام نہیں ہو سکتا، تو پھر بڑا حرج ہو جائے گا۔ دیکھیے اب یہ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں، مسجدوں کی موجودہ ہیئت، اس میں محراب، یہ لینتر کی مسجدیں، RCC کی، یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ مینارے تھے نہ یہ گنبد تھے، مسجدوں میں کچھ نہیں تھا، اب مسجد کے لیے لازم ہے۔ ان مانو کر کے، ورنہ کسی کو ایک 4 دیواری بنا دو گے تو مسجد کسی کو لگے گی نہیں۔ ہو پہلے کی 4 دیواریاں بھی اور طرح کی ہوتی تھی، کھجور کا جو تنا ہے اس کے تو وہ تھے اپنے ستون تھے، پلر، اور چھت جو تھی وہ چٹائیوں کی، گھاس وغیرہ کی تھی، اور مٹی بھی کچی کچی تھی شروع میں مسجد نبوی شریف کی علی صاحب الصلوۃ والسلام۔ تو اب تو عالی شان بنی ہوئی، یہ پہلے کہاں تھی؟ تو اب یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر گنبد خضرا بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ وہ حدیثوں کی کتابیں، ایک بھی حدیثوں کی کتاب ان دنوں مدون نہیں ہوئی تھی صحابہ کرام کے دور میں علیہم الرضوان، یہ سب بعد میں ہوئی۔ امام بخاری اور یہ جتنے بھی محدثین ہیں، جیسے کہ سیاہ ستہ، یہ سب کے سب بعد میں ہوئی۔ سیاہ ستہ کی اہمیت دیگر کتب پر وہ فائق، قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا درجہ، اور اس طرح کے جو بھی نظام بنے، پھر وہ صحیح تو حسن تو ضعیف تو پتہ نہیں کتنی اقسام ہیں حدیثوں کی، وہ ان دنوں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب بعد میں ہوا۔ اسی طرح حج بھی پہلے پیدل ہوتا تھا، اونٹ پر ہوتا تھا، اب ہوائی جہاز میں جانا پڑے۔ اور آواز کے ساتھ جو ہم نیت کرتے ہیں نا، 4 رکعت عشاء کی نماز فرض واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، خیر ہم تو بولتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ کعبے کی طرف تو ہے ہی منہ، اس کی حاجت نہیں بولنے کی۔ خیر تو ہم جو زبان سے بولتے ہیں، یہ نیت آپ کسی حدیث سے لا کے دکھا دو کہ یہ زبان سے نیت کرنا حدیث سے ثابت ہو، سرکار نے کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی صحابی نے کی تھی، آپ کبھی بھی نہیں لا سکیں گے۔ یہ بات کی ہے، جائز ہے، مستحب ہے، اب تو علماء نے اس کو افضل قرار دیا ہے، اچھی بات، جبکہ دل میں نیت حاضر ہو۔ ویسے زبان سے وہ بول دیا تو کافی نہیں ہے، دل میں ہونا شرط ہے۔ تو نیت یہ کہتے ہی دل کے ارادے کو ہے، تو اصل نیت وہی ہے، لیکن الفاظ اب زبان سے کہنا، یہ بعد، یہ حادث کہتے ہیں اس کو، یہ حادث ہے، پہلے کے نہیں ہے، بعد میں حادث ہوئے، بعد میں یہ ایجاد ہوئے۔ اس طرح کی ہزاروں چیزیں اگر آپ یہ دیکھنے جاؤ گے نا، تو ہزاروں چیزیں، آپ کے لباس جو ہے نا، یہ سب کے سب حادث ہیں۔ اس دور میں یہ اس طرح کے مشینوں کے لباس کہاں تھے؟ مشینوں پہ سلائیاں کہاں ہوتی تھی؟ پلاسٹک کے اور یہ اپنے اسٹیل کے، اور یہ طرح طرح کے بٹن جو آپ لگاتے ہیں، یہ کہاں تھے؟ تو اس طرح میٹھے میٹھے ہوا کہ جو سرکار کے دور میں نہیں تھا، اور یہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نازل ہو گئی، تو اب اس کے بعد اب جو آپ بولو یہ اس کی تفسیر، تو ایسا نہیں چلے گا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر پر ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، تیسری آیت میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی
ارشاد فرماتے ہیں اور